اسلام اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ ایمان بالآخرت۔ اور ان تینوں میں اتنا گہرا ربط اور تشابک ہے کہ اگر کوئی توحید کا اقرار کرے، آخرت کا اقرار کرے اور رسالت کا منکر ہو جائے تو اس کا کوئی بھی اقرار قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور رسالت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیچ میں ذکر کیا۔ پہلے توحید، پھر رسالت، پھر آخرت۔ رسالت بیچ میں ہے، اور پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ترتیب ذکر کیا ہے: پہلے توحید، پھر رسالت، پھر آخرت۔ رسالت کو بیچ میں کیوں ذکر کیا ہے یہ ہم آگے بتائیں گے۔ پہلے قرآن سے کچھ دلیل میں آپ کو دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ توحید کی دلیل اللہ کی تخلیق سے دی گئی ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس کے بعد توحید کی پوری دلیل دی گئی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کیوں کی جائے۔ فرمایا گیا: الذی خلقکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور زمین سے تمہارے لیے ثمرات، پھل نکالے تمہاری رزق کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، تم جانتے ہو۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر کیا گیا: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کو کوئی شک ہے، کس چیز میں شک؟ کہ ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس میں تمہیں کوئی شک ہے؟ اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو ایک سورت بھی بنا کر دکھا دو قرآن کی طرح، ایک سورت ہی لے آؤ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ۔
نہیں لا سکتا انسان. اور ریب کہتے ہیں الشک بتہمت، تہمت کے ساتھ شک کرنا، اس کو ریب کہتے ہیں. اور مشرکین کا شک جو تھا اسی نوعیت کا تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گڑھ لیا ہے یا اس میں ان کی کسی نے مدد کی ہے. اس لیے قرآن شروع ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اسے خود گڑھ لیا یا کسی نے ان کی مدد کی ہے، تو یہ بے بنیاد ہے، باطل ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو. کر سکتے ہو تو بتاؤ، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اس آگ سے ڈرو، یعنی جہنم کی بات ہو رہی ہے. جہنم کا تعلق آخرت سے، دنیا سے نہیں. تو آپ دیکھیں پہلے توحید کا ذکر، پھر بیچ میں رسالت کا ذکر، اس کے بعد آخرت کا ذکر کی. دوسری دلیل آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے میں بہت خوبصورت دلیل دی ہے توحید کی، اور شرک کا رد کیا ہے، پرزور رد شرک کا کیا. اتنا زبردست رد ہے شرک کا کہ پوری دنیا اس پر خاموش ہے. جتنے بھی مشرک ہیں خاموش، جتنے بھی اللہ کو نہ ماننے والے ہیں خاموش. کوئی دلیل، کوئی جواب ان کے پاس نہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے مثالیں دی جا رہی ہیں، غور سے کان لگا کر سنو. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ پورے مل کے اکٹھا ہو کے بھی اگر چاہیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی بہت حقیر شے، بہت حقیر ادنا شے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بناتا تو دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی ان کے اوپر سے چڑھ کر کچھ لے کر اڑ جائے، چھن کر بھاگ جائے، تو وہ اسے بچا بھی نہیں سکتے. اتنے کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی ضعیف ہے. جو پکار رہا ہے، جو پجاری ہے، وہ بھی کمزور ہے، اور جس کو پکار رہا ہے اللہ کے علاوہ وہ بھی کمزور ہے. پہلے توحید شرک کی پرزور تردید کی گئی، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ آخر انسان توحید سے دوسرے ٹریک پر کیسے چلا جاتا، توحید چھوڑ کر شرک میں مبتلا کیسے ہو جاتا، مشرک کیسے بن جاتا ہے، اور شرک میں جانے کی وجہ کیا ہے، شرک کے راستے پر کیوں چل جاتا ہے، اور توحید جیسی نعمت عظمیٰ سے، ہدایت عظمیٰ سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور شرک جیسی لعنت اور غلاظت جو جرم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے، ظلم عظیم ہے، اس میں پڑ جاتا ہے. فرمایا آگے ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے مرتبے کو جانا ہی نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اللہ کے مرتبے کو جانا ہی نہیں. اللہ کے مرتبہ کو، اللہ کے مقام کو اگر جانتے تو کبھی بھی شرک نہ کرتے. اللہ کی صحیح معرفت انہیں نہیں ہوئی.
اگر اللہ کے مقام و مرتبے کو یہ پہچانتے تو کبھی مشرک نہ بنتے، توحید جیسی نعمت اور ہدایت کو نہ چھوڑتے، اور اللہ کے علاوہ کسی بت کے آگے، کسی مزار کے آگے، کسی بابا پیر فقیر کے آگے نہیں جھکتے اور ان سے نہ مانگتے، اللہ کا ساجی نہ بناتے، اللہ کا پارٹنر نہ بناتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شرک کا جو لغوی مفہوم ذکر کیا ہے وہ ہے پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ، اللہ کا پارٹنر اور ساجی نہ بناتے، یہ کسی قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے توحید کے بعد رسالت کا ذکر آگے ہو رہا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسالت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے، ملائکہ میں سے پیغامبر چن لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر کیا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اگلی آیت میں کہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے آگے پیچھے سب چیز جانتا ہے، اللہ کو ہر ایک چیز کا علم ہے، تمہارے آگے کیا ہے، تمہارے پیچھے کیا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام امور، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، کہ لوٹانے کا جو معاملہ ہے وہ آخرت کا ہے۔ تو دیکھیے توحید، رسالت، پھر آخرت ذکر کی گئی، رسالت کو بیچ میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد تیسری دلیل آپ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی حق ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی معبود کے لائق، اللہ ہی عبادت کے لائق، وہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجا اور پرستش اور عبادت کے لائق نہیں، وہی حق ہے۔ اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی معبود برحق نہیں، حق یہاں محذوف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ معبود تو بہت بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے جو باطل ہے، حق صرف اللہ ہے۔ تو ذالک بأن اللہ هو الحق، وہی عبادت کے لائق۔ اس کی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ، کتاب منیر کا ذکر کیا، اور کتاب منیر کس پر نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسالت کا ذکر کیا گیا، توحید کے بعد رسالت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ یہ وہ اعمال ہے جنہیں وہ آگے بھیج رہے ہیں۔ آگے انسان عمل کہاں بھیج رہا ہے؟ اللہ کے پاس، یعنی آخرت میں۔ تو آپ دیکھیں گے توحید، رسالت، آخرت، تینوں کو اللہ ایک ساتھ ذکر کرتا ہے قرآن میں۔ اور جہاں کہیں بھی توحید کے بعد رسالت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، آخرت کا ذکر ہے، یا آخرت کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر نہیں ہے توحید کے بعد، تو وہاں یہ مانا جائے گا، یہ انڈرسٹوڈ ہے، کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہاں پر رسالت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ تینوں لازم و ملزوم ہے، کبھی الگ نہیں ہو سکتے، اور تینوں میں سے ایک کا بھی انکار تینوں کا انکار ہے، تینوں کا انکار مانا جائے، چونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کے یہ تینوں بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ایمان بالآخرہ۔ اور یاد رکھیے جب یہ بنیاد ہے تو بنیاد بہت مضبوط رکھی جاتی ہے، بنیاد بہت ٹھوس رکھی جاتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو بننے والی عمارت ہمیشہ خطرے میں ہوتی ہے، خطرے میں ہوتی ہے۔ اگر فاؤنڈیشن، بنیاد اگر گھر کا کمزور دیا جائے، عمارت کی، بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہو تو وہ بنیاد، وہ عمارت ہمیشہ خطرے میں ہوگی، کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اسی لیے بنیاد مضبوط دی جاتی ہے تاکہ کہ 10 منزل 20 منزل کھڑا کیا جا سکے۔
لمبی عمارت کھڑی کی جا سکے وہ خطرے میں نہ رہے. تو یہ بنیاد اسلام کی ہے، بنیاد، یہ بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت. تو جب یہ بنیاد ہے تو اسے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا، اس پر عمل بڑی مضبوطی کے ساتھ کیا جائے تاکہ انسان کے عمل کی جو عمارت کھڑی ہوگی وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو سکے، خطرات کے بادل اس پر نہ منڈرائیں. اور ایک آدمی کے پاس کتاب ہو مگر اس کے پاس رسول نہ ہو تو وہ ایسی کشتی میں سوار ہے جس کا ملاح نہیں، جس کا کھویہ نہیں، وہ کہیں بھی جا کے ڈوب جائے گی. اگر کتاب ہو کسی کے پاس اور رسول نہ ہو تو وہ ایسی کشتی پر سوار ہے جو کشتی کہیں نہ کہیں جا کر ڈوب جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی منکرین حدیث پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنے کی کوشش کی، لہٰذا وہ بھٹک گئے. اور قرآن کو بغیر حدیث کے، بغیر نبی کے سمجھنے والا وہ ایسی کشتی پر سوار ہے جس کا کوئی کھویہ نہیں ہے، کوئی ملاح نہیں ہے، وہ گمراہی کے سمندر میں گر جائے گا کہیں نہ کہیں جا کر. جہنم اس کے لیے لکھی ہوئی ہے. لہٰذا قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ لیں گے وہ اس ناؤ پر سوار ہیں جس کا ملاح نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر نبی ہو کتاب نہ ہو تو قوم نبی کو ہی معبود بنا لیتا، اسی کی پوجا شروع کر دیتا. لہٰذا کتاب کے ساتھ نبی کا ہونا، نبی کے ساتھ کتاب کا ہونا دونوں ضروری. اس لیے اللہ نے نبی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. بہت بنیادی گفتگو کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، سمجھ میں آئے گی بات. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی بتلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھا رہا ہوں کہ نبی بیچ میں کیوں ہے، رسالت بیچ میں کیوں ہے، پہلے توحید آخرت، بیچ میں رسالت کیوں ہے. اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں، آپ نے یا صباحا ہو کی آواز لگائی، نعرہ لگایا. یہ انذار کا نعرہ ہوتا. جب کوئی یا صباحا کا نعرہ لگاتا تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی، انذار کا نعرہ تھا. لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کیوں جمع کیا ہے یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی جگہ کھڑا ہوا ہوں کہ میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. یعنی آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پہاڑی کی اس پار کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے اس پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم مانو گے؟ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لوگوں نے کیوں نہیں، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا، سچا پایا. انتم مصدقیہ، تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہا ہاں کروں گا. دیکھیے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں پہاڑ پر، پیچھے آخرت ہے، آگے انسان ہے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں. اب بیچ میں نبی ہے. نبی جو ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی ہوتا ہے، اسی لیے بیچ میں ہے. وہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے. اگر بیچ سے رسالت کو ہٹا دیا جائے تو نہ آخرت سمجھ میں آتی ہے نہ توحید سمجھ میں آتی ہے. کہ اللہ کے پیغام کو نبی اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اور دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے اندر، دین کے اندر اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں.
اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کو ہم نے داخل کر دیا، لیکن عقل آپ کو کہاں تک لے جائے گی؟ کہاں تک لے جائے گی؟ ایسا ہونا چاہیے. یہاں لا کر عقل آپ کو چھوڑ دے گی. اٹ شوڈ بی، ایسا ہونا چاہیے. یہاں تک لا کر چھوڑ دے گی عقل. اٹ مسٹ بی، ایسا ہی ہے. اٹ شیور ٹو بی، ایسا ہی ہے. یہ عقل کا دائرہ کار نہیں ہے. یہ صرف آپ کو نبی بتائے گا، قرآن بتائے گا. عقل بس اتنا ہی بتائے گی ایسا ہونا چاہیے، لیکن قرآن آپ کو بتائے گا، نبی آپ کو بتائے گا کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جی. اور ایک فلسفی گزرا ہے، ڈیکارڈ، بہت بڑا فلسفی ہے. ہر چیز میں اسے ڈاؤٹ ہوتا تھا، ڈاؤٹ کرتا، ہر چیز میں ڈاؤٹ. سب سے بڑی چیز ہے ان عقلانیوں کے لیے جو سائنس گزری ہے دنیا کے اندر، جو ریسرچ ہو رہا ہے. ارے سائنس ریسرچ کرنے والے تو اللہ کا اقرار فوراً کر لیں. یہ بتاتی ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے، یہ اپنے نہیں بن گئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے. انسان تو نہیں بنا سکتا، تو کوئی ایسی طاقت ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اللہ کے وجود کی یہ دلیل ہے. تو جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، منکر ہیں، وہ فلسفی کہتا ہے کہ میں نے سیب، سڑے ہوئے سیب اور اچھے سیب، ڈاؤٹ جو تھے کلیئر کر دیے، الگ کر دیا. اس کے بعد سوچنے لگا کہ مجھے ڈاؤٹ آیا کیوں؟ ڈاؤٹ آیا اس لیے کہ میرے پاس عقل ہے. ڈاؤٹ آنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. عقل کے بغیر ڈاؤٹ نہیں آتا ہے. اس نے کہا مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے، اس کا مطلب مجھے عقل ہے، اور عقل ہے تو میں ہوں. میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہونا چاہیے جس نے مجھے پیدا کیا، کوئی ہونا چاہیے. تو عقل جو ہے انسان کو چاہیے پر لا کر ختم کرتا ہے. چاہیے. لیکن رسول تمہیں بتاتا ہے کہ کوئی ہونا چاہیے نہیں، کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے. اسی لیے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اس رب کی عبادت کرو اپنے جس نے تم کو پیدا کیا. پیدا کرنا چاہیے نہیں، پیدا کیا ہے، پیدا کیا ہے. تو اللہ کی توحید کی دلیل اللہ کی تخلیق سے دی گئی، خلقت سے دی گئی کہ اس نے پیدا کیا ہے. اور سورہ طور کے اندر ایک آیت ہے جس میں 3 سوال ہے. ان تینوں سوالوں کے جواب دنیا میں آج تک کوئی نہیں دے سکا. اللہ کا منکر نہیں دے سکا، کوئی نہیں دے سکا. دنیا کے حیران ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. ام خلقوا، خود ہی سے پیدا ہو گئے. ام هم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا اپنے خالق خود ہے. ام خلقوا السماوات والارض، یا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے یہ 3 سوال ہیں. اس کا جواب آج تک 1500 سال رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکی، کوئی سائنس نہیں دے سکا. سائنس نے یہ بات مانا ہے کہ زمین و آسمان کو سائنس پیدا نہیں کر سکتا، نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی مانا ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کر سکتا. آدمی کسی آدمی کو نہیں بنا سکتا، یہ مانا. ہاں آ کر یہاں رک گیا ہے. ام خلقوا، خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، خود ہی پیدا ہو گئے ہیں. یہاں پر ناستک اور جو اللہ کے منکر ہیں، انکاری ہیں، وہ یہاں پر آ کے رک گیا کہ خود ہی سے پیدا ہو گئے. اب خود ہی کا ترجمہ کرے
اتفاق، کوئنسیڈنس، اتفاق؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہے، کوئی بھی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، اتفاق کوئی بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ لفظ اتفاق کے اندر نظم نہیں ہے، نسق نہیں ہے، منظم نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے۔ اور دنیا کی ہر چیز منظم ہے، مرتب ہے، اللہ نے ایک ترتیب سے پیدا کیا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ اور لفظ یہ اتفاق، یہ شرک کی سرحد میں داخل ہے، اس لفظ کو کبھی نہ بولا کرے، یہ شرک کی سرحد میں داخل ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں۔ ایوری تھنگ از پلانڈ، ہر چیز پلان کیا ہے اللہ نے، تدبیر کی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ نے تدبیر کر رکھی ہے۔ موت اتفاق سے نہیں آتی، ایکسیڈنٹ اتفاق سے نہیں ہوتا، اتفاق سے نہیں ہوتا ہے، اللہ نے لکھا ہوا۔ اگر اتفاق ہو جائے گا تو پھر انسان تقدیر کا منکر ہو جائے گا، قضاء اور قدر پر اس پر بھروسہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ ہی باطل ہے، لفظ ہی باطل ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک کیلا کا چھلکا آپ راستے میں رکھ دیجئے، کیمرہ لے کر بیٹھ جائیے، ایک آدمی آئے گا، اس کا پاؤں پڑے، وہ سلپ کر کے گر گیا، اس کی تصویر آپ نے لے لی۔ دوسرا آدمی کا پاؤں پڑا، وہ بھی سلپ کر کے گری، اس کی بھی تصویر آپ لیجئے۔ تیسرا آدمی گرا، اس کی بھی تصویر آپ لیجئے، اور تینوں کو دیکھیے، تینوں الگ الگ انداز میں گرے گا، ایک انداز میں کوئی نہیں گرے گا، ایک انداز میں کوئی نہیں گرے گا، نظم نہیں ہے، نسق ہے نہیں ہے۔ لیکن آپ دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، سورج جس طریقے سے مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، کبھی بھی 1 انچ ادھر ادھر، 1 لمحہ ادھر ادھر ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہ نکلنے میں دیری نہ ڈوبنے میں دیری۔ چاند، ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوا، پانی، شجر، حجر، کسی میں چیز میں آپ دیکھ لیجئے، ہر چیز کو اللہ نے مرتب پیدا کیا، ترتیب کے ساتھ۔ اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج، اور یہ اتنا بڑی دنیا ہے، اس دنیا کتنی بڑی یہ دنیا ہے کہ اس میں سورج کی مثال ایسے کہ ایک گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بال ہم نے یہاں لگا دیا، یہ مثال ایسی ہے۔ اب ذرا سوچے انسان، اتنا بڑا سورج جو زمین سے بڑا ہے، اور سورج سے بڑی یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر سورج اتنی بڑی، اللہ نے کیسے پیدا کی؟ تو انسان اگر اللہ کی تخلیق پر غور کرے، اللہ نے جو دنیا میں بنایا ہے اس پر انسان اگر غور کرے، تو معلوم یہ ہوگا کہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا، توحید کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور سورۃ الاخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، دنیا کے تمام معبودان باطلہ کو اس پر پرکھ ڈالیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی دوسرا اس آیت پر نہیں اتر سکتا ہے، اس صورت پر نہیں اتر سکتا۔ دنیا کے تمام معبودان باطلہ یہی ختم ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ تو توحید، رسالت اور آخرت۔ اور جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں عقیدے کو، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ ایمان بالآخرہ، ان تینوں کو صراط مستقیم کہا ہے، توحید کو بھی، رسالت کو بھی اور ایمان بالآخرت کو بھی۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، کہ تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، تم میری ہی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی میری عبادت کرنا یہ توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے، جس کا مطالبہ انسان سے کیا جا رہا ہے۔
جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، جس کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے، اسی صراط مستقیم کا، یعنی جو توحید پر نہیں ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ رسالت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام مرسلین میں سے ایک ہیں جو رسالت لیے ہوئے تھے، صراط مستقیم پر تھے، آپ بھی اسی پر قائم ہیں۔ ایمان بالآخرت کو بھی صراط مستقیم اللہ نے کہا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یعنی الصراط لناکبون، جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا یہ کتنا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی اگر انسان کا ایمان ادھر سے ادھر ہوا، انسان گیا کون سے؟ لہٰذا قرآن کے اندر توحید، رسالت اور آخرت ایک ساتھ ذکر کیا گیا، اور بیچ میں رسالت کو، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی جوڑتا ہے، اور اللہ سے جوڑتا ہے اور بندے سے بھی اس کا تعلق، اللہ کے پیغام کو بندوں تک لے جاتا ہے۔ بیچ سے اگر رسالت ہٹا دی جائے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اتنا اہم۔ اللہ آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی مثال قرآن کریم میں ایک درخت سے دی ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، درخت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی کلمہ طیبہ کی، اور جانتے ہیں درخت کے لیے 3 چیز، جڑ، تنا اور ڈالیاں، 3 چیز کا ہونا ضروری، تینوں میں سے ایک بھی چیز اگر نہ ہو تو پھل نہیں آ سکتا۔ یہ جڑ ایمان ہے یہ، اور ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ صرف زبان سے کلمہ کا اقرار کافی نہیں، اس کے کنڈیشنز کو اپلائی کرنا ہوگا زندگی میں، اس کے شرائط، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا زندگی میں، تب جا کے ایک انسان پکا موحد بنے گا، توحید پرست بنے گا۔ تصدیق بالجنان، قول باللسان اور عمل بالارکان، یہ 3 ارکان اجزاء ہیں، یہ کلمے کے اجزاء ہیں، کہ دل سے تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی تصدیق ہونی چاہیے، اور پھر عمل سے اس کو انسان کر دکھائے زندگی میں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو ڈیمانڈ ہے کلمہ کی، اس ڈیمانڈ کو انسان جب تک پورا نہیں کرے گا پکا موحد نہیں بن سکتا۔ تو کلمے کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، تب جا کر انسان پکا موحد بنتا۔ تو عقیدے کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس لیے اپنے عقائد کو انسان درست کر کے رکھے۔ توحید سے سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، لمحے بھر کے لیے بھی سمجھوتا نہیں توحید سے، چاہے گردن کٹ جائے، آگ میں جلا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحابی کو، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، توحید سے سمجھوتا نہیں ہونا کسی بھی صورت میں۔ یہ واحد چیز ہے جو سب سے بڑی امانت، سب سے بڑی ہدایت ہے۔ اور انسان جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا، یہ منہج حیات بتایا گیا، زندگی کا منہج بتایا گیا کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت سے مراد توحید کی ہدایت ہے، کہ دنیا میں سب سے بڑی ہدایت توحید ہے، اس سے بڑی اور کوئی ہدایت نہیں، کوئی ہدایت نہیں، سب سے بڑی ہدایت توحید ہے، کہ ساری زندگی مجھے ہدایت پر رکھ، یعنی توحید پر گامزن رکھ، شرک کے میں قریب بھی نہ بھٹکوں، اور توحید سے میں لمحہ بھر کے لیے بھی دور نہ جاؤں، بیگانہ نہ ہو جاؤں، توحید سے دامن نہ چھوڑا لوں۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے
اپنی زندگی پر انسان نظر ثانی کرے، غور کرے، فکر کرے، دیکھے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے کہ نہیں، توحید میں گڑبڑی تو نہیں، چونکہ اگر توحید گڑبڑ ہے تو پھر ساری چیزیں گڑبڑ آ جائیں گی. توحید میں نقص اور ضعف نہیں ہونا چاہیے، بالکل پختہ ہونی چاہیے، ٹھوس ہونی چاہیے. شرک کا شائبہ بھی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. انسان بھٹکے بھی نہ شرک کی طرف، نہیں بھٹک، ورنہ ساری عبادات زیرو اللہ کے نزدیک ہوں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں، اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہر وقت مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ توحید، رسالت، آخرت، یہ اتنا اہم بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا کہ اگر یہ مضبوط ہے تو سب چیز مضبوط ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین.